میرا نام احمد ہے اور میری عمر 18 سال ہے گھر سے بھاگے ہوئے۔ مجھے آج تیسرا دن ہے اور میں لاہور کے میٹرو سٹیشن آزادی چوک کے پل کے نیچے چرسی لوگوں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور بھوک سے پیٹ درد کر رہا تھا۔ میں کیوں آیا گھر کو چھوڑ کر؟ یہ کہانی آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گی۔ ابھی فی الحال مجھے بھوک ستا رہی تھی۔ دوستوں سے پیسے مانگنے پر کسی نے ہاں نہیں کی۔ کچھ ایسے دوست بھی تھے جن کی میں نے کالج کی 20,000 کی فیس تک جمع کروائی پر آج صرف 1,000 کے اوپر اپنے اوقات دکھا گئے۔ میں یہی چیزیں سوچ رہا تھا کہ ایک عورت نامودار ہوئی میری طرف آئی۔ اس لڑکی کو میں رات کے 12 بجے کے بعد روز دیکھتا تھا روڈ پر ٹہلتے ہوئے، پتہ نہیں کون تھی، کپڑے بھی اچھے اچھے خوبصورت بھی تھی۔ اور شام کے 12 بجے کے بعد یہ لڑکی روڈ پر کیا کرتی تھی؟ بہرحال یہ میرے پاس آئی۔ میں نے اپنا بگڑا ہوا اولیا ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس نے پاس آتے ہی کچھ ایسی اظہار کی کہ میں انکمفرٹیبل محسوس کرنے لگا۔ پھر وہ بولی، صاحب جی آئیے نا، بالکل نیا مال ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ میری سردی میں بھی پسینے چھوٹ گئے۔ میں بولا جی نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، اب جاؤ۔ پر وہ نہ گئی اور بولی، شرماتے کیوں ہو، فل سیکیورٹی ہے، آ جائیں۔ میں نے کہا مہربانی کر کے جائیں اب یہاں سے، میں نے تنگ آ کر کہا، پر وہ مجھے دیکھتی رہی اور بولی، گھر سے بھاگے ہوئے ہو؟ میں جیسے چونک گیا، میرے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بس جی نکلا۔ پھر اچھا کتنے دن ہو گئے ہیں؟ تو میں بولا 3 دن۔ وہ بولی کھانا کھایا؟ اس کے سوال نے مجھے پریشان کر دیا اور میں اس کے منہ کی طرف ہی دیکھتا ہی رہا اور کچھ نہ بولا۔ وہ تھوڑا ہنسی اور بولی، ادھر آ، میرے ساتھ میں نہ کھڑا ہوا تو وہ بولی، ڈر کیوں رہے ہو، آؤ، کچھ نہیں کہتی، کھانا کھانا ہے تو آ جاؤ، اور اتنا کہہ کر وہ چل پڑی۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر بھوک لگی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس نے پیچھے نہیں دیکھا کہ میں آ رہا ہوں یا نہیں۔ جیسے ہی اس کا یقین ہوا کہ میں ضرور آؤں گا، گاڑیاں چل رہی تھیں، لوگوں آؤ میرے ساتھ میں نہ کھڑا ہوا تو وہ بول لی، ڈر کیوں رہے ہو، آؤ، کچھ نہیں کہتی، کھانا کھانا ہے تو آ جاؤ، اور اتنا کہہ کر وہ چل پڑی۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر بھوک لگی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس نے پیچھے نہیں دیکھا کہ میں آ رہا ہوں یا نہیں۔ جیسے ہی اس کا یقین ہو کہ میں ضرور آؤں گا، گاڑیاں چل رہی تھیں، لوگوں کی بھیڑ میں میرا دھیان بس اس لڑکی کی طرف ہی تھا۔ اتنی دیر میں پولیس کی گاڑی آئی اور اس لڑکی کو روک لیا۔ میں جڑ سے لوگوں کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھنے لگ گیا۔ گاڑی سے ایک پولیس والا اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا جیسے وہ جانتے ہو ایک دوسرے کو۔ پھر لڑکی نے ہنستے ہوئے پولیس والا کے ہاتھ میں ہاتھ پھینکا اور گاڑی چلی گئی۔ میں یہ دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ اب اس نے پیچھے دیکھا میری طرح، مجھے اشارے کیا آ جاؤ، پر میں ڈرا ہوا تھا۔ اس نے مجھے پھر غصے سے شعرا کیا۔ میں سب کچھ دیکھ کر سمجھ بھی گیا تھا کہ یہ غلط عورت ہے، پر نہ جاننے مجھے اس لڑکی میں ایسا انسان نظر آ رہا تھا جو مجھے مجبور کر رہا تھا اس کے ساتھ جانے کے لیے۔ خیر میں اس کے پیچھے پیچھے ایک ہوٹل میں گھس گیا۔ جو لوگ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہو کہ آزادی چوک کے پل کے چاروں طرف ہوٹل ہے۔ میں اس ہوٹل کا نام نہیں لینا چاہتا۔ بہرحال اس لڑکی نے کہا، بیٹھ جاؤ، کیا کھاؤ گے؟ میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا، پھر کچھ نہ بھولنا کو رما پلیٹ روٹیاں، سلا رائٹ لاؤ، یہ زور سے کہا اس لڑکی نے۔ میں نے ڈرتے ہوئے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا، پر سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ لوگ کھا رہے تھے۔ آرڈر آنے تک وہ لڑکی ڈھنگ پر ٹانگ رکھ کر ایک پاؤں التی رہی اور میں بھیگی بلی کی طرح بیٹھ کر کورمک کا انتظار کر رہا تھا۔ چھوٹا لڑکا کھانا لے کر آیا، ابھی پلیٹ رکھی گئی تھی۔ یہ لڑکی نے پیار سے چھوٹے کو تھپڑ مارا، جلدی نہیں آ جاتا تو اسے پتہ نہیں تمہیں صاحب جی کو بھوک لگی ہے؟ صاحب جی سنو کر مجھے ہچکی سی آئی اور میں اندر ہی اندر مسکرانے لگ گیا۔ اس نے کھانے کی طرف اشارہ کیا اور میں جلدی جلدی کھانا کھانے لگ گیا اور وہ مجھے ہی دیکھتی رہی۔ میں نے دفعہ کھانے کا کھاتے ہوئے دیکھا، اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ آجو اب بھی کھا لو، اور اس نے صرف مسکراتے ہوئے نہ کر دی۔ خیر میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا کر اس کو کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے بڑے دبنگ انداز میں کہا، پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا، کچھ اور دے دو۔ میں نے اپنا 10 نوکیا کا موبائل ڈرتے ہوئے اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ کھل کر ہنسی، اوئے تو زیادہ ہی سیدھا ہے۔ اس نے میرا موبائل میری طرف پھینک دیا اور بول لی، چائے پیو کہ میں ہاں یا نہ کہنے سے پہلے ہی اس نے میری طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے زور سے آواز دی، چھوٹے 2 چائے، ایک کھڑک اور ایک ملکی صاحب جی کی لے کر آؤ۔ تیر الف مجھ سے پوچھنے لگی، کہاں سے آئی ہو؟ میں نے بتایا فلاں شہر سے۔ تو وہ بولی، کیوں بھاگی ہو؟ میں نے کہا ویسے ہی۔ اس پر وہ بولی، گھر جانا ہے؟ میں بولا نہیں۔ اس نے کہا کرتے کیا ہو؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں۔ تو وہ بولی کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ تو اس پر میں چپ رہا۔ میں حیران تھا اس جیسی لڑکی کو ان چیزوں کا کیسے پتہ ہے۔
میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اب میرے غوا سے اس کی طرف دیکھنے سے اس کی ساری ایکڑ اس کا دبنگ سٹائل ختم سا ہوتا نظر آیا اور وہ مجھ سے نظریں چرانے لگ گئی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور اپنے آپ کو سمیٹتی رہی، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے ٹپک نہیں والا تھا کہ اس نے دوسری طرف موو کر لیا۔ آنسو پوچھتے ہوئے وہ بول رہی، چھوٹے کدھر مر گئے ہو؟ چائے نہیں آئی؟ ابھی تک لگتا ہے تم اپنی ماں کو چائے پلانے چلے گئے ہو۔ اس نے اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے یہ الفاظ بولنے اور مجھے کہا کہ صبح ادھر نظر نہ آؤ، جتنے پیسے چاہیے لے لو اور جاؤ، میں اب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سوکے ہوئے اللہ کو ٹھیک کرنے لگ گئی۔ چاہے آ گئی۔ اس نے ملکی چائے میری طرف کی پر میں نے کڑک چائے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اب اس کا سارا دبنگ سٹائل ڈھیر ہو گیا اور مجھ سے ڈرنے لگ گئی۔ پھر میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پوچھنا آپ سے۔ اس نے یہ سوال سنتے ہی بیگ سے زر کے 3 نوٹرے کالے یہ پکڑوا بھی جانتا ہے، تو ابھی جاؤ اور نہ صوبہ اپنے گھر چلے جانا، یہ کہہ کر بغیر چائے پیے ووٹ گئی۔ تو میں نے پیچھے سے کہا روکیے، صرف کچھ دیر ورنہ میں بھی گھر نہیں جاؤں گا۔ میری جبکہ سنتے ہی وہ روک گئی اور ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا آپ بیٹھے پلیز، اب میری باری تھی تو میں بولنا چھوٹے ایک کڑک چائے فٹ چائے آ گئی۔ ہم دونوں نے چائے پی، پھر وہ بولی پوچھو کیا پوچھنا ہے پر وعدہ کرو پھر گھر جاؤ گے جیسے اس کو جانے کی جلدی ہو۔ میں بولا صبر کرے پوچھتا ہوں۔ چائے ختم کر کے ہم ہوٹل سے باہر آ کے اب وہ مجھ سے نظریں چلانے لگ گئے جیسے کلاس میں بچے استاد کے سوال پوچھنے سے منہ لٹکا دیتے ہیں کہیں مجھے نہ دیکھ لے۔ استاد ایسے ہی ہوٹل کے باہر ایک خالی فروٹ کی ریدے تھی جو ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا غصے کا انتظام کر سکتی ہو۔ اس نے چھوٹے کو 22 دیے اور چھوٹا 2 کرسیاں لے کر حاضر ہو گیا۔ میں نے دونوں کرسیاں اس کی ریدی کے پیچھے لگا دیے، ادھر بیٹھو، وہ بیٹھ گئی۔ پھر میں نے کہا نام کیا ہے؟ اس نے نہیں بتایا۔ پھر میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ اس نے کہا فلاں شہر سے۔ میں نے کہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بے عزت کہا طوائف ہوں۔ میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ بول لی 3 سال سے اوپر۔ میں نے کہا ماں باپ کہا ہے؟ وہ بھولی گھر ہوں گے۔ میں نے پوچھا تمہیں نہیں پتہ؟ تو وہ بولے اپنے جو پوچھنا ہے وہ پوچھے۔ تو اس پر میں بولا مجھے یہی پوچھنا ہے، صحیح صحیح بتاؤ۔ ووٹ گئی جانے لگی پر میرے بلانے کے بغیر واپس آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے بیٹھ کر اپنے بال سنوارے اور لمبی آب بھری سردی کے دن تھے۔ میں نے ایک چادر لی اور دونوں کے درمیان رکھ دیں۔ پھر اس نے بولنا سٹارٹ کیا اور بولتے بولتے کو کوئلے کی روشنی سے اس کے گالوں پر آنسو موتی کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس نے ساری کہانی سنانی شروع کی۔ وہ ایک نجی یونیورسٹی میں بس والوجی کی طالبات تھی اور یونیورسٹی میں لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ اس میں ہندی ہو کر اپنے باپ کو چھوڑ کر لڑکے کے ساتھ بھاگ بیٹھی تھی۔ لڑکے نے اپنا مطلب پورا کیا اور اس کو لاہور میں ایک طوائف کو بیچ دیا۔ دل برداشتہ ہو کر 2 دفعہ خودکشی کی کوشش بھی کی اور دونوں بار مازے کی طرح بچ گئی۔ گھر رہ جانے کا ارادہ کیا، واپس پر پتہ کرنے پر پتہ چلا اس کا تو غائبانہ طور پر 40واں میں پڑھ لیا گیا اور اس کے نام کی گاؤں میں ایک فرضی قبر بھی بنی ہوئی ہے، اس لیے وہ اپنے گاؤں تو جا ہی نہیں سکتی۔ اپنا ماں باپ سب من چکی ہے جیسے وہ کئی صدیوں کو اس کہانی کو سینے میں دبائے بیٹھی ہو۔ اس دوران فجر کا وقت ہو گیا۔ باتیں کرتے کرتے کو ملے بج گئے پر کہانی سن کر میرے سینئر سینے میں لگی ہوئی تھی۔ باہر سے کون اور اندر ایک ہیل کا مچا ہوا تھا تو باقی پہلی کرن جیسے ہی نظر آئے راحت و سکون اندر تک محسوس انہیں لگ گیا۔ اس کو بھی سب آ گیا، پتہ نہیں کتنے سالوں سے اپنے اندر راز کو دفن کیے ہوئے تھے۔ قدرت کا قانون ہے، ہر نئی صبح ایک نئی امید لے کر آتی ہے، اور وہ سب بھی کچھ ایسے ہی تھی۔ ہر طرف خاموش ہی، وہ بھی خاموش ہی میں بھی خاموش۔ اب لوگ دودھ دہی کے لیے نکلنے لگ گئے تھے۔ اس کا بھی اپنے کوٹھے پر جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں چکھ کر بھی اس کو روک نہ پایا۔ اس کے دیے ہوئے پیسے میرے ہاتھ میں تھے۔ اس نے مجھے کہا اپنے گھر اپنا وعدہ پورا کرواب میں کیا کروں؟ مجھے کوئی سمجھ نہ آئی اور میں کسی اور فیصلے پر جا پہنچا۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا گھر، تو وہ چونک کر بولے کیا پر تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم گھر جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں جاؤں گا گھر، پر یہاں سے کچھ بند کر اپنے قدموں پہ کھڑا ہو وک۔ پھر وہ بولے وعدہ خلافی کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی نہیں، وعدہ گھر کو جانے کا تھا اور میں جاؤں گا ایک دن واپس۔ تو وہ بولنی اب میں پھر کیا کرو گے؟ یہ شہر انسانوں کو نگل جاتا ہے۔ میں نے کہا ہم دونوں ایسے نہیں زندگی گزاریں گے۔ وہ بھولی کون دونوں؟ میں نے کہا ہم دونوں۔
میں اور تم تو وہ بولی طوائف کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، بس وہ بے بس ہوتی ہے، کسی کی چاہت کا سما ہوتی ہے تو کسی کی ٹائم پاس ہوتی ہے، اور بدلے میں چند روپے اس کو ملتی ہے، 80 سے ان کے لیے 80 جسم کو تروتازہ رکھنے کا سمال کرتی ہے۔ تو اس بحث ہوتی ہے، وہ سب کی ہوتی ہے، اس کا یہاں کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی اس کے جسم کا مالک بنتا ہے تو کوئی اس کے کرپٹ کا۔ تم چپ چاپ اب یہاں سے چلے جاؤ، گھر سے بھاگے ہونا کہ یہ شہر بالکل ساتھ نہیں دیتے، یہاں کھو جانے والے بھی کبھی اپنے آپ کو نہیں مانتے تھے، پر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اس محسن زادی کو ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں اس دلدل میں اور سماج میں چھوڑ کر اس کو تو بالکل ہی نہیں جا سکتا۔ اور وہ اپنے کوٹا کو واپس چل پڑی جو تھوڑا ہی دور کہیں تھا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ مجھے غصہ کرتی رہی اور چلتی رہی اور کہتی جاتی رہی میں نے کسی مصیبت کو گلے پال لیا۔ آخر کا چلتے چلتے ہم اس کو کوٹھے تک پہنچ گئے، اور میرے پاس بولنے کے لیے اس کو کوئی الفاظ نہ بچے تھے۔ وہ اندر جانے لگ گئی تو میرے منہ سے نکل گیا، میں تم سے پیار کرنے لگ بیٹھا ہوں۔ وہ موڑی اور کلک کے ہنسنے لگی اور ایک دم سے ہنسے گائے۔ دوائیں سے پیار ضرورت پوری کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اگر تمہاری کوئی چاہت بھی ہے تو اور اندر میں وہ بھی پوری کر دیتی ہو۔ پھر وہ بولی پر تم جاؤ واپس۔ میں نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ بولے تو وائف سے شادی نہیں کی جاتی، اس کو رکھتا ہے جو اس وقت تم اس حال میں بھی نہیں کہ مجھے اپنا سکو۔ اس نے کہا، میں نے کہا میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، 80 کی چاہت نے یہاں لے کر چھوڑا ہے مجھے تو۔ اس پر وہ بولے اب تو چاہت کا ایک ہی مطلب ہے، لولے جاتے ہیں اور اپنی ہوس کی چاہت پوری کرتے ہیں کہ چند پیسے ہتھیلی پر رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں عزت بنا کر زندگی دینا چاہتا ہوں، تو وہ بولے ذلت ہو تو کہیں کھوچوگی۔ میں بابا کی دہلیز پار کر کے جہاں بھی جاؤں، بھائیوں کا مان تھی، باپ کی شان تھی، ماؤں کی جان تھی۔ اب تو ذلت کی زندگی ہے، پوری ماں کی بد دعا، باپ کی ابوہے کی نفرت، اور پیٹ کی 8 بجانے کو ایک مکرو دھندا۔ ذرا سی جوان نہیں ڈھلنے کے بعد وہ بھی نہیں رہنا میں بولنا میں تم سے نکاح کر کے ایک نئی زندگی لینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ ایک نئی زندگی کے چکر میں مجھے یہاں لا کے چھوڑا، میری پرانی زندگی میں مان سما از عزت، روٹی کپڑا تحفظ، ایک چھت، رشتے ناتے، بہن بھائی، نئی زندگی نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے۔ چلو اندر آؤ، یہاں تک آئی گئی ہو تو ہم اندر چلے گئے۔ سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت بیٹھے گیوڑ رہی تھی اور اس کے سخت غصے میں بولی کون ہے یہ؟ تو یہ بولیں کوئی نہیں، میرا کسٹمر ہے۔ تو وہ عورت بولی اس کی حالت دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے، پر وہ جواب دیے بنا اگلے ایک کمرے کی طرف چل پڑی۔ مجھے لے کے ہم اس کے کمرے میں چلے گئے، یہاں دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا یہ ایک طوائف کا کمرہ ہو، بہترین کارپیٹ بچھا ہوا، اچھا سا ایک بد لگا ہوا تھا، ایک الماری جس میں اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، ایک طرف کو کتابیں پڑی ہوئی اور ایک عدد پڑا ہو الف کتابوں سے ناد تھا، اس نے بھی ابھی تک نہیں توڑا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کو کال کرتا رہا، پر اس کی ہر بات کہ ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں اپنی عزت کو کھو چکی ہوں اور مجھے اس زندگی سے اب کوئی لینا دینا نہیں رہا۔ باتیں کرتے کرتے اب مجھے نیند آ گئی، کچھ پتہ نہ چلا، اور تب ہم خود کھلی۔ وہ کھانا لے کر کمرے میں ہی آئے، شام کا وقت ہم نے مل کے کھانا کھایا، اور اس نے کہا آج میں خود تمہیں گاڑی پہ بھی ٹھاک کے آؤں گی۔ رات ڈھلتے ہی وہ تیار ہو کر مجھے ساتھ لیا اور نکل پڑی بازار اور سیتا بس اڈے کی طرف۔ میں نے راستے میں اس کو ایک پارک میں ڈکنے کا کہا اور ہم ایک پارک میں بیٹھ گئے، اور میں نے ایک بار پھر اس کو اپنی بات پہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا تم مجھے لے کے جاؤ گے کہاں؟ تو کہاں خود در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، تمہارے تو اپنے پاس چھت تک نہیں ہے رہنے کے لیے، اور کتفاف کو تو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا ہم الگ زندگی شروع کریں گے، اور جب تک میں اپنے پاؤں کھڑا نہیں ہو جاتا گھر میں نہیں رہنا، گھر میں نہیں جانا، اور جس دن گھر تمہیں لے کے گیا تم میری شریک حیات کے طور پہ ہی سب کو قبول کرنا پڑے گا۔ ویسے تو گھر میں سے میں بھی نکل آیا ہوں، اور باقی رہی بات تو میں لے کے کہاں جاؤں گا، وہ تم حامی بھر لو، تم مدد خدا میری خود کر لے گا۔ پھر وہ بولے پر میں تو تمہیں یہاں بس پھر بٹھانے آئی ہوں۔ میں نے کہا بس میں ضرور بیٹھوں گا، پر اکیلے نہیں، ساتھ لکھ کے واپس جانے کے لیے نہیں، ایک نئی منزل کے لیے، اور کیا پتا میرا یہاں ہونا، تم سے ملنا، یہ سب پہلے سے ہی لکھا ہو، طے ہو چکا ہو، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ وہ بول لی 100 مجھے سوچنے کا وقت دو، میں پہلے بھی 80 کے اعتبار کا ہمیازہ بھگت رہی ہوں، آخر جو اعتبار ٹوٹا ہے تم جان سے بھی جاؤں گی۔ ساری رات میں جاتا رہا، اور ایک ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا اور ایک دو جوڑے کپڑوں کے خود خرید لیے میرے لیے،
اور کچھ اس کے لیے حالت 72 کی اس نے میری پھر میں ایک ہوٹل کا روم لیا میرے لیے اور مجھے وہی رہنے کا کہا کہ اگر تمہیں ساتھ لے گئے کوٹے پہ تو سب کچھ حق ہوگا، بس مجھے آج کا ٹائم دو پر تم ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ میں نے کہا کون سا وعدہ؟ وہ بولے جو میں نہ آئی واپس تو اور تم میرے پیچھے نہیں آؤ گی کوٹے پہ تو میں ایک دن میرا انتظار کرنا اور یہاں سے لوٹ کر گھر چلے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں آؤں گا تمہارے پیچھے، پر سنو میں واقعی چاہتا ہوں کہ تم ایک بہترین زندگی جیو ہو، چاہے اس کے لیے مجھے 6 سا محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ موٹے چھوڑ کر اپنے کوٹھے پر چلی گئی اور میں شام ہونے کا انتظار کرنے لگا، اس کے بارے میں سوچنے لگا اور میں سوچتے سوچتے ایک سو گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 8 بجے چکے تھے اور اب انتظار کرتے کرتے مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ آئے کی بھی، اور مجھے پابند وعدہ کر چکی تھی کہ میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ پیار تھا، چاہت تھی، یا پھر احسان کا بدلہ جو میں چکانا چاہ رہا تھا، اس کی وجہ سے 1 منٹ بھی بھاری ہو جاتا تھا۔ میں کبھی ہوٹل کے کمرے میں اور کبھی ہوٹل کے باہر دیکھنے چلا جاتا، کہیں نہیں نظر آتی وہ مجھے، اور میں نہ جانے کیا سما منہ بنی کے رہ جاتا، ہوئی نمبر بھی نہیں دیکھی گئی تھی کہ میں کر سکتا اس کا عالم میں۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور وہ نہ آئے واپس، میں پریشانی کی عالم میں، کہیں ہی درد کہیں ادھر، اس کو تلاش کرنے بھی نہیں نکل سکتا تھا کہ وہ آئے اور مجھے نہ پاک کے واپس چلی جائے۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ اب تک نہ آئے، نامیر سا ہو چکا تھا کہ وہ انسانوں پر اعتبار کھو چکی ہے اور وہ کبھی بھی نہیں لوٹ کے آئے گی۔ پھر میں پھر بھی ایک نہ ایک گھمبیر بھی ایک امید کی کرن رکھ کے بیٹھا، اس کا انتظار کرتا رہا، اور نجی ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پہ کیا پتا نہیں کون سا پہر تھا کہ مجھے گارڈن نے وہاں بیٹھنے سے منع کر دیا۔ اٹھو یہاں سے، اور میں وہاں سے اٹھا اور بنا ٹائم دیکھ کے کمرے میں آ گیا، اپنی تیاری کرنے لگا۔ میرے پاس اس کے دیے ہوئے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے جو میں نے ہوٹل کا بل بھارا اور مینیجر کو صبح ہوتے ہی یہاں سے جانے کا بول دیا۔ وہ بھی ہے کہ جب کانوں میں اذان کی آواز سنی اور میں صبح کو لو پھوٹ کر یہ اپنا سامان اٹھا کے، جو کہ اس کے لیے ہی کپڑے تھے، ہوٹل کے کاؤنٹر پہ چابی دینے آ گیا۔ پھر وہ کہیں نہیں تھی، مجھے اپنی منزل کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، کہاں جاؤں۔ خیر میں وہاں سے نکل پڑا کہ اڈے پہ جا کے ہی فیصلہ کرتا ہوں یا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں نے جیسے ہی ہوٹل سے ہر قدم رکھا، سامنے وہی کھڑی تھی اور ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا، اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی میرا ہاتھ پکڑا اور ڈرائیور کو چلنے کا کہہ دیا۔ سارے راستے چھپ رہی، نہ اس نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ کہا۔ ہم وہاں سے سیدھا ریلوے سٹیشن پہنچے اور سامان لے کے ریلوے سٹیشن کے اندر چلے گئے اور وہاں پہنچ کے ایک پیج کے لیے کے بعد گئے، مجھے بتاؤ اب منزل کو کہاں جانا ہے، اس لیے مجھے پوچھا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگ گیا اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دوں۔ وہ بول لی جلدی کرو، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہمیں لاہور چھوڑنا پڑے گا، ورنہ ان کو پتہ چلا تو بڑی مصیبت ہے، میں پھنس جاؤں گی۔ ہم نے کہا ہم یہاں سے جو پہلی گاڑی نکلے گی اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہی منزل ہے ہماری۔ وہ بولی ٹھیک ہے، یہ لو پیسے اور جاؤ ٹکٹ کا پتہ کر لو۔ اس لیے مجھے کچھ پیسے دیے اور میں چلا گیا ٹکٹ لینے۔ کاؤنٹر پر پہنچ گئے، میں نے پہلی گاڑی کا پتہ کیا اور کہاں جاتی ہے۔ آپ نے کہا جاتا ہے ٹکٹ کاؤنٹر سے آواز آئی، میں نے کہا جو پہلی گاڑی یہاں سے روانہ ہوگی آپ فکر کا کاٹ دیں، گاڑی کراچی جا رہی تھی، کہاں کی کاٹ دو؟ میں بولا وہیں کی کاٹ دے، اور میں کراچی کی 2 ٹکٹ دیکھ کے واپس بینچ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ پھر وہ بھولی کہاں کی لی اور کب کی لی ٹکٹ، پر پریشانی کی حالت میں بولی جیسے اس کا دل ہو یہاں 1 سیکنڈ بھی یہ۔ میں نے کہا کراچی کی ٹکٹ ملی اور 10 منٹ تک گاڑی پلیٹ فارم پر لگ جائے گی۔ وہ 10 منٹ بھی 1 گھنٹے کے گزرے ہمارے لیے اور مزید کوئی بات نہ کی۔ ہم نے آخر کار اسٹیشن پہ لگے، سپیکر سے ہماری مطلوبہ گاڑی کی آواز کو ہو جی اور کچھ دیر میں گاڑی پلیٹ فارم پہ الگے اور ہم نے اور جلدی سے گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے۔ اس کی حالت گڑے کے چلنے تک بھی انتہائی خراب تھی اور بار بار انگلیاں چٹخا رہی تھی، جیسے وہاں سے ایک لمحہ بھی چلی جانا چاہتی ہو۔ آخر کار گاڑی کے رنگنے کی آواز ایک جھٹکے سے آئی اور گاڑی اپنے مطلوبہ مقام کی طرف دھواں دھواں ہو کے چکا چک جھکا چھک، اور جیسے اسٹیشن کے حدود کار اس ہوئی تو اس کا حوصلہ کچھ بحال ہوا۔ ہمارے بیچ اب تک کوئی بات نہیں تھی، بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، بالکل بھی نہیں، اور وہ جیسے سالوں کی جاگی ہوئی ہو اور اطمینان پاتے ہوئے 100 گئی کھڑکی والی طرف بیٹھی ہوئی تھی، اور میں اس کے ساتھ بیٹھا اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اتنا خوبصورت نظارہ جو میرے ساتھ بیٹھی تھی، اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ فرشتہ صفت لڑکے زمانے کی ستائی ہو گئی۔
اب میری ذمہ داری ہے دنیا میں ایک میری آمرے دوبارہ عزت کی زندگی جینے کے لیے میری آمرے پر چل نکلی ہے۔ میرے دل سے بس دعا نکلی کہ یا اللہ مجھے اس کی ذمہ داری کو نبھانے کی صوفے کا فرما۔ خیر سفر گزرتا رہا اور ہم کراچی پہنچ کے میں کراچی پہنچا اور کچھ نہ سمجھ آیا کہ اب کہاں جاؤں۔ پھر اس کے پر کچھ پیسے تھے تو اس نے مجھے پیسے دیے۔ پھر ہم نے ایک مکان لیا اور وہاں پر رہنے لگ کے پھر میں دہاڑی کرنے لگا اور آہستہ آہستہ اور زندگی گزارنے لگ گیا۔ اب معاش میری 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ اللہ مجھے اس کا اجرا ضرور تھا فرمائے گا جو میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا اور اس کا حوصلہ بن کے اس کو ایک نئی زندگی دی جو زمانے کی ستائی ہوئی تھی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔